اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم کیوں اڈیالہ کی دیواریں نہیں گرا سکے، اب تک ہم کیوں اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کر سکے؟ اگر آپ کا یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ نیلسن منڈیلا کیوں 27 سال جیل میں رہا؟ کیا اس کی پارٹی بزدل تھی؟ کیا اس کی قوم بزدل تھی؟ کیا اس کے لیڈران جو تھے وہ لائے عمل سے آری تھے؟ جبر کا مقابلہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہوتا جس کو آپ ایک دن میں جیت لے۔ ہم ہرگز 27 سال انتظار نہیں کریں گے، ہم ہرگز 15 سال انتظار نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں، ایک دن میں یہ مارکا سر کر لینا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ طبی دہشت گردی ہر وہ شخص کر رہا ہے، ہر وہ طاقت کر رہی ہے جو ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دے رہی۔ یا آپ ان سے پوچھیے، آپ پوچھیے اس حکومت سے کہ تم مجبور محض ہو یا تم محض آلائے جرم ہو؟ کیا تم صرف حکم بجا لاتے ہو یا یہ دہشت گردی تمہاری اپنی ہے؟ ہم نے 2007 سے 9 تک ایک وکلا کی تحریک چلائی تھی، میں اس کا حصہ تھا، ہم نکلتے تھے باہر، ہم پہ گولیاں نہیں برسائی گئی تھی۔ ایک آدھ واقعہ ہوا تھا کراچی میں، وہ MQM کو شامل کر کے کچھ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اس نظام میں تھوڑی سی ابھی بھی شرم باقی تھی، شرافت باقی تھی۔ آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد جو مریدکے میں ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو اس کی مثال کے لیے انگریز کے دور میں جانا پڑے گا، جلیانوالہ باغ جانا پڑے گا۔ اس کے بعد انگریز نے بھی گولی نہیں چلائی تھی، لوگ ہفتوں سڑکوں پہ چلتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں چلتے تھے تحریک آزادی کے دوران، اور انگریز ان پہ گولی نہیں چلاتا تھا، ان کے چلنے کے حق کو مانتا تھا۔ اس وقت کوئی آئین نہیں تھا، ایک حکومت تھی، ایک کالونیل حکومت تھی، لیکن اس حکومت کو بھی احساس تھا کہ یہ انسان ہے۔ آج ہمارے سامنے جو حکومت ہے، جو نظام ہے، یہ 78 سال سے کھڑا ایک ظلم کا نظام ہے۔ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور یہ انقلاب آئے گا، اس ملک کی بقا اس میں ہے۔ جو ثناء اللہ بلوچ نے آپ کو باتیں بتائی، جو تیمور صاحب نے کی، یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ اس ملک کو آپ ڈنڈے کے زور پہ SHO کے ذریعے نہیں چلا سکتے، آپ لوگوں کے حقوق نہیں چھین سکتے، ان کو آپ خاموش نہیں کرا سکیں گے۔ اس پورے خطے میں آج ایک لہر اٹھ رہی ہے، اس لہر کو جو نہیں سمجھے گا، جو نہیں محسوس کرے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ پوچھیے ہم سے آپ۔ بڑے بھائی صاحب رشن میں چلی جس بس کا پرشن فقط صاحب بچن راجا میں سنا ہے جی صاحب سے کیا مطلب صاحب شکر ہم نے کی، تو اب وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور مطلب جو دو اٹیک ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں سیکورٹی فورسز امن امان کی صورتحال کی بیٹری میں ناکام ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو انٹرنل معاملات ہیں، وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صوبائی حکومت کو بااختیار بنایا جائے، اس کو وہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ امن و امان کے لیے جو عملی اقدامات کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو خیبر پختونخوا جو ہے نا بارڈر پہ ہے، وہاں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ کل ہے، ہم کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا، اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر پھینک دیا۔ یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا، کہ کسی بدترین مارشل لاء میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا دیا گیا، ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں۔ کوئی اور پروسیس نہیں تھا، صرف یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم تعین کرے گا، پہلے چیف جسٹس کا اور پھر 4 چیف جسٹس مل کے باقی جج لگائیں گے۔ تو یہ صورتحال بہت جلد پھل جائے گی، سمجھ آنے کو ہے۔ آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے۔ مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں۔ تو آپ خاطر جمع رکھیے۔ سلمان صاحب آپ نے عمران خان صاحب کی پنس اسپتال لانے کے حوالے سے بات کی کہ طبی دہشتگرد کی، تو یہ طبی دہشتگرد کی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے کہ حکومت کر رہا ہے، اور اب تک PTI عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پراپر تحریک شروع کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے، ناکام نہیں ہے، مجھے اس ایک کا جواب دینے دیں آپ کو دوبارہ۔ دیکھیے، پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر دیا، اس نظام نے نہیں ہے۔ ٹھیک، سیاست کا ایک
لازمی جزو ہے گفتگو کرنا، عوام سے مکالمہ کرنا۔ آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں۔ ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 وجہوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے، پشاور، مظفر آباد، فیصل آباد، کراچی، لاہور۔ کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو۔ یہ عمل جاری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کال، تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے، کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے۔ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں۔ بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں، امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا۔ سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں چلی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ آپ جا کے ذرا پڑھیے تاریخ۔ لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا، 15 سال بعد آیا۔ امام خمینی ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، 15 سال ملک سے باہر رہے، عراق میں رہے، فرانس میں رہے۔ اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شاہ ایران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں باہر نکل آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار۔ عمران خان کی 30 سال کی جدوجہد ہمارے سامنے ہے۔ یہ جدوجہد کا بہت شکریہ۔ ہم نے آج بنیادی طور پہ آپ سے بات کرنی ہے جو اس وقت ملک میں معیشت کی انتہائی خراب صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم معیشت کی بات کریں، ایک بار پھر ہم نے یہ دیکھا 2 روز قبل خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو رات کی تاریکی میں اڈیالہ جیل سے پمس اسپتال لے کر گئے اور پھر اسی تاریکی میں ان کو واپس لے آئے۔ وہاں کیا ہوا کسی کو خبر نہیں ہے، خاندان کو، بہنوں کو، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نہ پہلے نہ بعد۔ خان صاحب کے ذاتی معالجین کو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ جو ایک طبی دہشت گردی خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے وہ جاری ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کسی مہذب معاشرے میں کہ ایک عام قیدی کو، کہاں یہ کہ وہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہو، اس طرح طبی سہولیات سے محروم رکھا جائے۔ اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو محروم رکھا جائے معلومات سے، ان کے ذاتی معالجین کو جو 30 40 50 سال سے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو موقع نہ دیا جائے اپنی رائے دینے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کا معائنہ کرنے کا۔ تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم اس روش کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم، ہم سب اس حوالے سے انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی مصدقہ خبر ہمیں نہیں مل پا رہی۔ لہٰذا یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری پارلیمانی پارٹی، ہمارے صوبائی صدور، صوبائی تنظیمیں ہر سطح پہ اس حوالے سے احتجاج کریں گی اور آپ کو یہ احتجاج بہت جلد نظر آئے گا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو ہم بالکل مان لیں، نارملائز کر دیں۔ ہماری درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التواء ہے، اس پہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، 3 ممبر بینچ نے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، منگل والے دن، جمعرات والے دن۔ اس حکم پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے جب انہوں نے ملاقات کرائی تو کرائی، کس کی کرائی کس کی نہیں کرائی کوئی نظام نہیں۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر سے خان صاحب کی کسی بہن کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دسمبر کو عصبہ بی بی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے 4 نومبر کو عصبہ بی بی کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم وکلاء کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو تھی۔ صرف 3 دفعہ کورٹ کے حکم کے تحت سلمان صدر صاحب خان صاحب سے ملے ہیں، ایک دفعہ دسمبر میں، ایک دفعہ فروری میں، اور ایک دفعہ اپریل میں۔ یہ کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جو سیاسی رفقا کی ملاقات کا دن ہے، جمعرات والے دن، وہاں 2024 سے ملاقاتیں بند ہیں، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اپنے فیصلوں پر عمل کرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2025 سے سپریم کورٹ میں ہماری درخواست، توہین عدالت کی درخواستوں کے خلاف جو اپیل ہے، ان کے اخراج کے خلاف جو اپیل ہے وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو آج میں ایک بار پھر
آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس جائیہ افریدی سے کہ ہماری درخواست سنی جائے، ہماری اپیل سنی جائے، اور اگر یہ پورا نظام قاصر ہے جبر کے سامنے تو مان لے کر سپریم کورٹ قاصر ہے، اپنا فیصلہ سپریم کورٹ خود کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی عمارت ہو، ایک چیف جسٹس ہو، اور توہین عدالت کے حوالے سے عدالت بالکل دم خود ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ تو ہم پکارتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں، اور کل خان صاحب کے القادر ٹرسٹ میں جو اپیل لگی ہے اس کے ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بشریٰ بی بی کی بھی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبریں ہمارے سامنے ہیں، ان کی بھی آنکھ کو ایک مہلک قسم کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی مصدقہ اطلاعات ہمیں نہیں ملتی۔ تو ہم بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ہماری مانگ ہے کہ ان کو بھی ان کی مرضی کے معالجین سے علاج کا موقع دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو